بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ سال بھر کے بعد رمضان مبارک کا وہ مبارک مہینہ، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ آ ہی گیا۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ بزرگان محترم، آپ جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کا تعلق قرآن پاک سے اور قرآن پاک کا تعلق رمضان مبارک سے کس قدر گہرا ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ اس طرح سے قرآن پاک رمضان مبارک میں نازل ہونے کی وجہ سے رمضان مبارک کی عظمت بڑھ گئی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام رمضان مبارک کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک سناتے تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن پاک سناتے تھے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے 3 حصے ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ پہلا عشرہ رحمت کا، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ الحمدللہ، بڑا مبارک مہینہ ہم نے آپ نے پایا ہے، اور اس نے جو رمضان مبارک کی قدر کی، یقیناً اس کا مقام اور مرتبہ اللہ کی نظر میں بہت بلند ہو جائے گا۔ مگر افسوس کہ آج اس مبارک مہینے میں بھی کچھ لوگ ہیں، کچھ خواتین ہیں جو غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے نیکیوں کا، جس میں جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کر کے، تلاوت کر کے، عبادت کر کے، دعائیں کر کے اپنے روٹے ہوئے رب کو منا لینے کا مہینہ ہے۔ ایسے مبارک مہینے میں بھی کچھ لوگ ہیں جو دنیا کی باتوں میں، دنیا کے کاموں میں، دنیا کی مصروفیت میں مشغول ہو کر اس مہینے کی رحمت سے، برکت سے اور مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اس روزے سے غافل ہو کر، یعنی اچھے ہٹے کٹے، جان جوان اور طاقت رکھنے کے باوجود بھی یہ روزہ خور بن جاتے ہیں، یعنی روزہ چھوڑ دیتے ہیں، روزہ توڑ دیتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھا ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں دن کے اجالے میں کتنے ہی نوجوان ہوٹلوں میں جا کر پردوں کی آڑ میں کھاتے ہیں، روزوں کا مذاق بناتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ خدا کی قسم، اگر وہ روزہ خار 7 پردوں کے اندر نہیں، 7 سمندر کے پار بھی اور سمندر کی گہرائی میں جا کر بھی کھائے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظر تو اس کے اوپر ہے، تو اس سے کہاں بچ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ہماری بہت ساری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں بھی اس مبارک مہینے میں بازاروں میں جا کر اپنا پورا وقت لگا دیتے ہیں پرچیزنگ کے لیے، عید کی تیاری کے لیے۔ یقیناً یہ تو کرنا ہے، پرچیزنگ کیجئے اور بازار جائیے، لیکن یہ اس مہینے کے آنے سے پہلے یہ تیاری کر لیں، ورنہ یہ مہینے کا قیمتی وقت اور اس کے نیکیاں حاصل کرنے سے محروم ہو جائیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو روزہ توڑ دیتے ہیں اور طاقت و قوت رکھنے کے باوجود روزہ نہیں رکھتے، ان کا بڑا ہی برا حشر ہوتا ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جہنم میں کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں، اور ان کے جبڑے چرے ہوئے ہیں، اور ان کے جبڑوں سے خون رس رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا تو بتایا گیا کہ آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو باوجود طاقت اور قوت رکھنے کے روزہ خور بنتے تھے، روزے توڑتے تھے۔
یہ ان کا حشر ہوتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور روزہ وہ عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ بے حد خوش ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک یہودی کا بچہ تھا، اس نے رمضان کے مہینے میں بازار میں کچھ کھا رہا تھا تو اس کی باپ کی نظر پڑ گئی۔ باپ نے دیکھا کہ بھرے بازار میں بچہ کھا رہا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، تو اس یہودی باپ کو بڑا غصہ آیا اور اسے چانٹا مار کر کہا کہ معلوم نہیں کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، جا گھر کے اندر جا۔ تو اس طرح اپنے بچے کو جو ہے رمضان کی بے حرمتی کرتے ہوئے دیکھ نہیں سکا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ مرتے دم اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان نصیب فرمایا اور کلمے کی موت نصیب ہوئی۔ اس کے انتقال کے بعد ایک بزرگ نے دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، یہودی ہے، تو بزرگ نے کہا کہ تو یہودی اور جنت میں جانا تو تیرے نصیب میں نہیں، لیکن جنت کیسے پہنچ گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے بچے کو رمضان مبارک کے مہینے میں اس طرح کھاتے پیتے ہوئے دیکھا تو مجھے غصہ آیا اور میں نے اسے چانٹا مارا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے، رمضان مبارک کی حرمت کی برکت سے مجھے ایمان نصیب فرمایا اور جنت میں داخلہ نصیب ہوا۔ دیکھا آپ نے کہ ایک یہودی رمضان مبارک کے احترام میں جب اس طرح عمل کرتا ہے تو اسے جنت نصیب ہوتی ہے، لیکن افسوس کہ آج ہمارے نوجوان، ہمارے بہت سارے لوگ بھرے بازار میں رمضان مبارک کی بے حرمتی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، تو پتہ نہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصوم جنۃ من النار، یعنی روزہ جہنم کی آگ سے بچنے کی ڈھال ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں کی سفارش کرتے ہیں جو روزے کا حق ادا کرتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، یعنی قرآن اور روزے اللہ کے بارگاہ میں جو ہے سفارش کرتے ہیں۔ کیا سفارش ہوتی ہے؟ یقول الصیام اے ربی انی منعت الطعام والشہوات بالنہار، الہی میں نے اس کو رمضان مبارک کے مہینے میں کھانے پینے سے، نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، یہ میری خاطر کھانے پینے سے رکا رہا، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتا رہا، بھوکا پیاسا رہا۔ اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے۔ کیا سفارش؟ جہنم کی آگ سے نجات اور جنت میں داخلہ۔ اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے یا ربی انی منعتہ النوم باللیل، الہی میں نے راتوں میں اس کو سونے سے روکے رکھا، میری خاطر یہ جاگتا رہا، مجھے سنتا رہا، مجھے پڑھتا رہا، تراویح کی شکل میں نماز ادا کرتا رہا۔ فشفعنی فی، اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما لے۔ فیشفعان للعبد، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو اس بندے کے حق میں قبول فرما لیتا ہے۔ الحمدللہ بڑے ہی قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو رمضان مبارک میں روزہ دار بن کر اللہ کی رضا حاصل کر لیتے ہیں، رحمت و برکت حاصل کر لیتے ہیں اور اپنی گناہوں کی بخشش کا پروانہ حاصل کر لیتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں اور بے حساب اجر و ثواب حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس مہینے میں پوری طرح عبادتوں کا حق ادا کر کے، روزہ اور قرآن کی تلاوت کا حق ادا کر کے کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔